بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमानदारों, इन लोगों के ऐसे न बनो जो काफिर हो गए और जो भाई बंद उनके परदेश में निकले हैं या जिहाद करने गए हैं और वहां मर गए तो उनके बारे में कहने लगे कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। और ये इस वजह से कहते हैं ताकि खुदा इस ख्याल को उनके दिलों में बायसे हसरत बना दे। और यूं तो खुदा ही जिलाता और मारता है और जो कुछ भी तुम करते हो खुदा उसे देख रहा है। और अगर तुम खुदा की राह में मारे जाओ या अपनी मौत से मर जाओ तो बेशक खुदा की बख्शिश और रहमत उस मालो दौलत से जिसको तुम जमा करते हो जरूर बेहतर है। और अगर तुम अपनी मौत से मरो या मारे जाओ आखिरकार खुदा ही की तरफ कब्रों से उठाए जाओगे। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी खुदा की एक मेहरबानी है कि तुम सा नर्म दिल सरदार इनको मिला। और तुम अगर बदमिजाज और सख्त दिल होते तब तो ये लोग खुदा जाने कब के तुम्हारे गिरोह से तितर बितर हो गए होते। बस अब भी तुम इनसे दरगुजर करो और इनके लिए मगफिरत की दुआ मांगो और साबिक दस्तूर ज़ाहिरन इनसे काम काज में मशवरा कर लिया करो। मगर इस पर भी जब किसी काम को ठान लो तो खुदा ही पर भरोसा रखो
کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو۔ اور مومنین کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں، اور تمہارا گمان بالکل غلط ہے۔ کسی نبی کی ہرگز یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بے عین ہی خدا کے سامنے لانا ہوگا، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ خدا کے ہاں مختلف درجوں کے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تم پر جنگ احد میں وہ مصیبت پڑی جس کی دونی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے نہ سزا ہوتی، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دو جماعتیں جنگ احد میں آپس میں گتھ گئیں، اس دن تم پر جو مصیبت پڑی وہ تمہاری شرارت کی وجہ سے خدا کے اذن سے آئی، اور تاکہ خدا سچے ایمان والوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں اور منافقوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں۔ اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، یا یہ نہ صحیح اپنے دشمن کو ہٹا دو، تو کہنے لگے ہائے کیا کہیں، اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں خاک نہیں ہوتی، اور جسے وہ چھپاتے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ چین سے گھر میں بیٹھے رہتے اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش ہماری پیروی کرتے تو نہ مارے جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جان سے موت کو تو ٹال دو۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں، اور خدا نے جو جو فضل و کرم ان پر کیا ہے اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے، ان کی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں تو ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔